माँ, हमारी नस्ल कौन सी ख़त्म हो रही है? शमसुद्दीन और खतलगा की शादी हो जाएगी तो नस्ल बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। माँ, मुझे इन रास्तों पर ना घसीटो जो अच्छा है। माँ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, एक बार एक लड़की से तुमने मेरी निस्बत भी तय कर दी, शादी का भी इरादा कर लिया। अब बदकिस्मती से मेरे नसीब में न थी तो इसमें मैं तुम्हारा क्या कसूर? बस यूँ जानो, मेरे सिलसिले में तुम अब अपना फ़र्ज़ अदा कर चुकी हो। अब शमसुद्दीन और खतलगा का फ़र्ज़ अदा करना बाकी है। पहले इन दोनों का मामला अपनी तकमील को पहुँचेगा। अब्दा के चेहरे पर नापसंदगी के सार नमूदार हुए। कुछ सोचा, फिर कहने लगी, मजदुद्दीन, तुम मेरे बड़े बेटे हो, सबसे ज़्यादा मुझे अजीज़ भी हो। मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि शमसुद्दीन और खतलगा की जो इज़्ज़त व जो वक़ार वो भी तुम्हारी ही जद्दोजहद का मरहूनी मिन्नत है। मगर बेटे, एक बात याद रखना, मैं जिस कदर तुमसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, इससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे मामले में इंतहा पसंद भी मुझ हो जाऊँगी। सब लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि शमसुद्दीन और खतलगा की निस्बत मैं तुमसे ज़्यादा चाहती हूँ। मैं तुम्हें ज़्यादा चाहती हूँ, ऐसा तुम्हारी अपनी शख्सियत की वजह से है, तुम्हारे अपने किरदार के बायस है। अभी मैं मोहब्बत और प्यार से काम ले रही हूँ। अगर तुम अपनी ज़िद पर अड़े रहे तो याद रखना, मैं भी अपनी इंतहा पर उतर आऊँगी और इस वक्त तक खाना पीना तर्क कर दूंगी जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं कर देते। मजदुद्दीन ने तड़प कर अपना हाथ अब्दा के मुंह पर रख दिया, फिर अपना सर इसकी गोद में से टकाते हुए कहने लगा, इतना बड़ा फैसला ना करना। जिस रोज़ तुमने ये फैसला कर लिया, इस रोज़ माँ ये समझ लेना कि वो दिन मजदुद्दीन की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं अपने आप को दुश्वारियों कटानियों में देख सकता हूँ, लेकिन मैं ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी माँ भूखी प्यासी तड़पती रहे। हरगिज़ नहीं। माँ को भूखा प्यासा नहीं देख सकते तो फिर माँ की बात मानना होगी। तहमकाना से अंदाज में अब्दा ने कहा था। इस पर घूरने के अंदाज में मजदुद्दीन ने शमसुद्दीन और खतलगा की तरफ देखा और फिर कहने लगा, लगता है ये दोनों किसी ख़ास मकसद के तहत मुझसे पहले घर में दाखिल हुए हैं, वरना पहले ये हमेशा मेरे साथ ही घर में आया करते थे और मेरी आमद से पहले माँ इन दोनों ने मिलकर इस मौजू पर आपसे ज़रूर बात की होगी। इनके चेहरे भी बताते हैं कि कुछ इन्होंने किया है, इसलिए कि देखता हूँ कि ये मुझसे कुछ नज़रें चुरा भी रहे हैं। माँ, इस बात को तस्लीम तो करता हूँ कि तुम सब लोग मेरी बेहतरी और भलाई के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, मगर देखो माँ, अब्दा ने इसे डांट दिया, देखो कुछ नहीं, बस मैं आखिरी फैसला करना चाहती हूँ। मजदुद्दीन ने फिर सर बड़े प्यारे अंदाज में अपना सर अब्दा के कंधे पर रख दिया और कहने लगा, अच्छा माँ, अभी तो मैं लश्कर के साथ रुखसत हो रहा हूँ, मुझे दुआएं तो दो ना, नाराज़गी का इजहार ना करो। मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि जंग से लौटने के बाद इस मौजू पर बात करेंगे। और अब्दा ने फिर सख्ती से इसकी बात काट दी। और क्या? मजदुद्दीन मुस्कुराया, हंस दिया, कहने लगा, और जैसा आप कहेंगी ऐसा कर लेंगे। मजदुद्दीन के इन अल्फाज से सबके चेहरे खिल उठे थे, मुस्कुरा रहे थे। फिर अचानक अब्दा ने अपने दोनों बाजू फैला दिए। मजदुद्दीन भी शायद समझ गया था, अपनी माँ के गले लग गया। अब्दा ने इसका सार इसकी पेशानी चूमी, फिर अपने दोनों हाथों में इसका चेहरा लेकर और जब वो मजदुद्दीन से कुछ कहने लगी तो मजदुद्दीन ने देखा इसकी माँ की आंखों से आंसू की झड़ी लग गई थी। मजदुद्दीन तड़प कर अलहदा हो गया और पूछा, तुम रो रही हो माँ? इस मौके पर अब्दा सिसक पड़ी थी। इसकी ये हालत ज़हरान और अबैदा दो बर्दाश्त न कर सकी। सबसे पहले भागती हुई अबैदा उठी, अब्दा को अपने साथ लिपटा। इतनी देर तक ज़हरान भी पहुंच गई। इसने भी अब्दा का सर अपने कंधे पर रखा, फिर अजीब समा सा बन गया। ज़हरान रोने की लगी थी। अबैदा अब्दा के शाने पर सर रखकर सिसकियाँ और हिचकियाँ ले रही थी। शमसुद्दीन और खतलगा उदास गुमसुम बैठे थे। इस मौके पर मजदुद्दीन अपनी जगह से उठा। इसकी अपनी आंखें भी नम हो चुकी थीं। बड़े प्यारे से इसने ज़हरान और अब्दा को अलहदा किया, फिर अपनी माँ के सामने नंगे फर्श पर बैठ गया। अपने दोनों हाथ इसके सामने जोड़ दिए और कहने लगा, माँ, तुम रोई हो, इसका मतलब है तुमने मेरे किसी फ़इल को नापसंद किया है। मैं बड़ा बदनसीब शख्स हूँ जिसकी वजह से मेरी माँ रोई। मुझसे गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो। फिर इसके साथ ही मजदुद्दीन ने अपना सर अपनी माँ की गोद में रख दिया। बड़े जुड़े हुए हाथ इसके चेहरे के करीब ले गया
پھر وہ خود بھی سسک پڑا تھا۔ میں نے اپنے رویے سے تمہیں رلا دیا۔ ابدا نے مسکراتے ہوئے اس کے دونوں جڑے ہوئے ہاتھ کھولے، اس کا سر اوپر کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر کہنے لگی بیٹے یہ زہران اور عبیدہ خواہ مخواہ جذباتی ہو گئی ہیں۔ قسم خدا پاک کی میری آنسو خوشی کے آنسو تھے کہ تم کم از کم میری بات ماننے کے لیے تیار تو ہو گئے ہو۔ بیٹے پہلے یہ بتاؤ کہ مرسینہ نام کی وہ لڑکی کیسی ہے جس کی تم نے مدد کی تھی؟ معید الدین مسکراتے ہوئے اٹھا، اپنی نشست پر بیٹھ گیا، پھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا بہت اچھی لڑکی ہے۔ ابدا مسکرائی اور کہنے لگی اگر بہت اچھی ہے تو پھر میں تمہیں اس سے بیاہ ہونے کا ارادہ کر چکی ہوں۔ دیکھ بیٹے اچھی لڑکی خداوند قدوس کی رحمت ہوتی ہے۔ اب میرا آخری فیصلہ یہ ہے کہ پہلے تمہاری شادی ہوگی، اس کے بعد مرسینہ اپنے ہاتھوں سے شمس الدین اور خطلغہ کی شادی کا اہتمام کرے گی۔ بیٹے یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں چاہوں گی۔ معید الدین اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا ماں جو مرضی کرتے رہو، میں تمہارے ارادوں میں حائل نہیں ہوں گا، بلکہ تم جو کرو گی اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہوں گا۔ اب اٹھو اور حسب سابق ہم تینوں بھائیوں کو رخصت کرو۔ معید الدین کے اس فیصلے سے سارے خوش ہو گئے تھے۔ پھر عبیدہ بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی، اس کے ہاتھ میں قرآن مقدس تھا جو اس نے ابدا کو تھما دیا۔ حسب سابق نشستگاہ سے نکلی، سب اس کے ساتھ تھے۔ پھر ابدا صدر دروازے کے سامنے قرآن مقدس اونچا کر کے کھڑی ہو گئی۔ باری باری معید الدین، شمس الدین اور خطلغہ اس کے نیچے سے گزرے۔ تینوں کو سب نے الوداع کیا، پھر وہ تینوں وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد سلطان نور الدین کے لشکر نے حلب سے کوچ کیا تھا۔ انطاکیہ کا نصرانی بادشاہ ریمنڈ مسلمانوں کے علاقوں کے اندر یلغار کر چکا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ اس کی طرف بڑھا۔ ایک مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ نے اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ دوسری طرف سلطان نور الدین بھی شیر کو اور معید الدین کے ساتھ اپنے لشکر کی ترتیب درست کرنا شروع کر دی تھی۔ لشکر کے وسطی حصے یعنی قلب میں سلطان نور الدین خود رہا، اپنے ساتھ اس نے فخر الدین مسعود اور اسامہ بن مرشد کو رکھا تھا۔ دائیں پہلے پر اسدین شیر کو ممینا کی کمانداری کر رہا تھا۔ نجم الدین اس کے نائب کے طور پر رکھا گیا تھا۔ میسرہ یعنی لشکر کے بائیں حصے کا کمانڈر معید الدین تھا۔ حسب سابق شمس الدین اور خطلغہ دونوں اس کے ساتھ اس کے متحد کام کر رہے تھے۔ جب لشکر کی ترتیب درست ہو چکی اور ہر کمانڈر اپنے لشکر کے سامنے چلا گیا، تب سلطان نے اپنے سامنے ایک نگاہ دشمن کے لشکر پر ڈالی جو اپنی ترتیب درست کر رہے تھے۔ پھر لمحہ بھر کے لیے سلطان نے میدان جنگ پر نگاہ دوڑائی۔ اس کے اندر گھوڑے دوڑنے کے باعث میدان جنگ کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے دھند میں لپٹی سرما کی بھیگی دھوپ۔ آسمان پر بوند بوند پانی کو ترستے بادل ادھر ادھر تیر رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک میدان جنگ کا جائزہ لینے کے بعد سلطان نور الدین زنگی کا سر اپنے گھوڑے کی زین کے ہانے پر جھک گیا۔ پھر وہ بڑی عاجزی اور انکساری میں دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، اے مالک مہربان، اس ازداس دنیا کے آب و گل میں یہ چاند تارے، یہ کہکشاں، یہ زہرا و مشتری، یہ صحراؤں میں خاک چھانتے پرندے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ مہتاب کی ملگجتی چاندنی، ستاروں کی ابنوسی روشنی، یہ پتیوں کو لوریاں دیتی شبنم اور خاموشی کی روا میں رنگ بکھیرتی خوشبو۔ میرے اللہ، سب تیری ہی حمد، تیری ہی توصیف کرتے ہیں۔ میرے اللہ، میں بھی تیرا ایک عاجز اور منکسار سا مزاج البندہ ہوں، ضرورت کے ہر لمحہ تجھ سے مدد مانگنے اور تیری ہی بندگی اور تیری ہی عبادت اور صفت و حمد کرنے والا ہوں۔ میرے اللہ، تو چاہے تو نکت گل کو شمشیر بنا دے۔ میرے اللہ، وقت کے مجدھار اور تاریخ کی رفتار میں تو اگر چاہیں تو مکان کو لا مکان کر دے، ستاروں کو کہکشاں، ذرے کو صحرا، قطرے کو سمندر اور شب کے اندھیروں کو دن کے اجالوں میں تبدیل کر دیں۔ کسی نے طور کی سر بلندی پر، کسی نے صلیب سے، کسی نے تجھے غار رہار میں پکارا۔ میرے اللہ، میں عاجز و منکسار اور تیرا بندہ نور الدین تجھے اپنی ملت
اپنی قوم کی فلاح اور خیر و نیکی کے فروغ کے لیے اس رزم گاہ میں اپنی فتح مندی اور اپنی کامیابی کے لیے پکارتا ہوں۔ میرے اللہ مجھے درد غریبی کے لمحوں سے نکال کر لمحوں کے طوفانوں میں تبدیل کر دے۔ میرے اللہ ہمارے مقابلے میں 7 سمندر کے اس پار سے آنے والے طوفانوں کے مقابل مجھے آگ کا دریا اور طوفانوں کے اندھیرے لشکر کے سامنے قوت مندی کی چٹان بنا دے۔ میرے اللہ میں تیرے مقدس نام کی تفعیل تجھ سے دشمن کے خلاف کامیابی اور فتح مندی کی التجا کرتا ہوں۔ اس کے بعد سلطان نے اپنا سر اٹھا لیا۔ وقت کی آنکھ نے دیکھا اس لمحہ سلطان آنکھوں میں آنسوں کے چمکتے ستارے تھے۔ پھر اپنی کھلی آستینے سے سلطان نے آنسو پوچھے۔ اچانک اس کے چہرے پر سختی پھیل گئی۔ ایک قہر بری نظر اس نے دشمن کے لشکر پر ڈالی، پھر اسے دائیں بائیں اسد الدین شیر کو اور مجد الدین بلدایہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے تلوار فضا میں بلند کی۔ شاید یہ سلطان کی طرف سے ان دونوں کو ابتدا کرنے کا اشارہ تھا۔ اس کے بعد ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطان نور الدین زنگی نے تکبیر بلند کی تھی۔ اس تکبیر کے جواب میں سارے سلاروں اور سارے لشکروں نے میدان جنگ میں کچھ اس طرح زوردار انداز میں تکبیریں بلند کیں کہ تکبیروں کی آواز ایک خوفناک باز گشت کے ساتھ صحرا صحرا پھیلتی، بعد سرسرا ساگر بپھرتی اور موجود و تخیر کی رستگاہوں میں دیکھتی سلگتی آتش کی طرح چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نور الدین زنگی نے جنگ کی ابتدا کی۔ اس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کی ہدایت کی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب سے پہلے انطاکیہ کے بادشاہ رحمت کے لشکر پر سلطان نور الدین زنگی اندھیری راتوں کا غمگین سما باندھ کر فنا کے گھاٹ اتار کر طوفانوں فطرت کی چولہ گاہوں میں ہر شے کو تلپ کر دینے والی آندھی اور موت کے منہ میں تماچے مارنے دینے والی بے پناہ سردی کی سنگ دلی میں برف کی تیراکی کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ سلطان کے ساتھ ہی ساتھ دشمن کے پہلو پر عالم اسلام کا رجل عظیم اسد الدین شیر کو صلیبیوں پر دم بخود اور بے آسرا اور منزلوں کو موم کر دینے والی بذہیبت ناک اور سینے تاک میں دل اشوبی بے یقینی کی دھند بری دینے والی ستیزہ کاری کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ اسی وقت مسلم امہ کا عظیم سپوت مجد الدین بن عبدالدایہ راتوں کی جلن اور دلوں کی دھڑکن، نموں کی تواں اور نگاہوں کے خمار مہینوں کی تڑپ اور سالوں کی کسک تک میں کر دیا اور ذلت کے کرداب بھرے دینے چنگارتی شیخی شمال برفانی داندیوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ یورپ کے صلیبیوں کو چونکہ ابھی تک مسلمان مجاہدوں سے لڑائی میں پالا نہ پڑا تھا اور وہ بڑی خوش فہمی میں مبتلا تھے، وہ تہیا کیے ہوئے تھے کہ ہر صورت میں مسلمانوں کو شکست دے کر اپنے سامنے بھاگنے پر مجبور کر دیں گے۔ لیکن جب مسلمان انہیں اپنے سامنے اس طرح ہانکنے شروع ہو گئے جس طرح زندگیوں کو بے بس کر کے موت ہانکتی ہے، تب انطاکیہ کے بادشاہ رحمت کی حالت بڑی تیزی سے دل شکستگاہ کی غمزہ آوازوں پر بے بسی میں جکڑتی تلخی و میوسی بے منزل و بے راہ انسان صحراؤں سے بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ شاید اسد الدین شیر کو اور مجد الدین بلدایہ سلطان کے پہلے سے طے شدہ عمل کے مطابق کارروائی کر رہے تھے۔ سلطان نے سامنے والے لشکر کو روک کر بڑی بری طرح ان کی تعداد کم کرنا شروع کر دی اور دائیں بائیں سے اسد الدین شیر کو اور مجد الدین شین دشمن کاٹتے ہوئے ان کے وسط حصے میں اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ انطاکیہ کا بادشاہ رحمت اپنے لشکر کے وسط میں رہتے ہوئے صلیبیوں کو طرح طرح کے نعرے دیتے ہوئے جنگ پر ابھار رہا تھا۔ اس ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے ان گنت صلیبی سرما مستعد تھے۔ پھر رحمت کی بست قسمی کے ایک طرف سے شیر کو، دوسری طرف سے مجد الدین کے اس کے لشکر کے وسطی حصے کو کاٹتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے تھے۔ پھر شیر کو نے مجد الدین کو بلکارتے ہوئے رحمت کے محافظہ دستوں سے نپٹنے کے لیے کہا اور خود اس نے طرابلس کے رحمت پر حملہ ور ہونے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ چوں ہی شیر کو نے اس انداز میں مجد الدین کو للکارا اور اپنے لشکروں کے ساتھ آندھی طوفان اور خونی بگولوں کی طرح حرکت میں آ، اس نے بڑی تیزی سے رحمت کے محافظ دستوں کو خاتمہ کرتے ہوئے انہیں منتشر ہونے پر مجبور کر دیا۔ دوسری طرف شیر کو اچانک بند ٹوٹ جانے والے سیلاب کی طرح آگے بڑھا رحمت کے سر پر جا پہنچا تھا۔ پھر انتہائی ہولناک انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے شور کو کہنے لگا، شیطان کے گمشاتے، تو کیا سمجھتا تھا کہ یورپ کے سارے صلیبیوں کو اپنے ساتھ ملا کر تو مسلمانوں کو اپنے سامنے زیر کرے گا؟ خدا کی قسم، تو جس قدر صلیبی اپنے سامنے لے کر آیا ہے
اپنے ساتھ بھی لے کر آیا ہے، اس سے 10 گنا تو اور اپنے پاس جمع کر لیتا، تب بھی ہم تیری گردن کاٹنے سے نہ ٹلتے۔ اس کے ساتھ ہی شیرکو نے اپنی تلوار بلند کی، پھر وہ لہراتی تلوار برق کی طرح گری اور انطاکیہ کے بادشاہ ریمنڈ کا خاتمہ کرتی چلی گئی تھی۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا۔ تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ۔